बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कुछ गुज़श्ता चंद दिनों से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से दीगर रिटायर्ड अफसरान के साथ जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो है और उनके साथ कुछ रिटायर्ड अफसरान भी थे जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर इसकी 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबात साजी की। दूसरी जानब एक और अहम मुलाकात भी हुई है और ये मिलिट्री की टॉप लीडरशिप के दरमियान मुलाकात हुई है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है और PDM को भी बाय बाय बोल दिया गया है और न्यूट्रल्स ने PDM को अलविदा करने का प्रोग्राम बना लिया है और ये बातें जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट हुई हैं। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, ये अज़रबैजान के दौरे पर हैं और ये किसी दौरे पर हों और कोई ऐसी जो है वहाँ पे वो धक्का खेज हरकत ना करें, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है आपको पहले जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात करते हैं। जनरल फैज़ हमीद एक ऐसा किरदार है जो हर 2 या 4 हफ्ते बाद मीडिया पर डिस्कस ना हो तो और इनके हवाले से कोई खबर जो है मीडिया पर डिस्कस ना हो तो ये नहीं हो सकता। जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ लिंक करना और जो है उनको चार्जशीट हो उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने ये काम किया जिस तरह जनरल फैज़ हमीद पर जो है मरियम नवाज़ साहिबा जो इसकी नायब सीनियर नायब सदर हैं PMLN की, वो भी जलसों के अंदर जो है इनका नाम लेकर जो है वो कोर्ट मार्शल की बातें भी करती हैं और इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाती हैं। अब इन पर और भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में रखना डालने और जो अभी चेयरमैन नादरा मुस्ताफ़ी हुए हैं इनके साथ मिलकर आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी फैमिली का डाटा निकलवाने की जो हैं इल्ज़ाम भी आर्मी चीफ पर जनरल फैज़ हमीद पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हलफ उठाया तो उससे चंद रोज़ बाद ही जो है जनरल फैज़ हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और जो है गुमनामी में चले गए। तो इसके अलावा जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का जो एक सफ़र था वो एक ही पेज पर होते थे और वो ऐसा सफ़र फटा है कि हालात इतने ख़राब हुए हैं कि वो अभी तक ख़राब से ख़राब तारी हो रहे हैं और इनमें कोई बेहतरी की जो है अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब यह है कि खबरें जो है वो सुलझ नहीं रही, जो चीज़ें हैं वो नहीं सुलझ रही और मामले जो है जनरल बाजवा साहब भी जो है रिटायरमेंट के बाद गुमनामी में जाने की बजाय उन्होंने ऐलान तो ये किया था कि वो गुमनामी जाएंगे और जो लीगली या आप ये समझ लें कि जब कोई रिटायर्ड होता है ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड होता है तो 2 साल के अंदर वो जो है किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकता, किसी पोलिटिकल एक्टिविटी में वो जो है पोलिटिकल एक्टिविटी में वो शिरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो जनरल बाजवा साहब हैं इन्होंने इंटरव्यू दिए, कॉलम लिखे गए इन पर, इनके ऊपर व्लॉग बनाए गए और ये हर हवाले से खबरों में जो है इन रहे हैं। जबकि फैज़ हमीद साहब जो है वो गुमनामी में तो गए लेकिन उनको जो है मीडिया की जानब से खबरों में डिस्कस किया जाता रहा है। हत्ता कि जो मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल हैं कोर कमांडर क्वेटा हैं आसिफ गफूर साहब, इनके बारे में भी जो है मीडिया पर खबरें आती रहती हैं कि वो इमरान ज़दा से और साफ़ी जो है खुल्लम खुल्ला उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये है कि एक हाजिर सर्विस जनरल पर इस तरह के इल्ज़ाम और दूसरे हाजिर सर्विस जनरल पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो बगावत की FIR हो जाती है। मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम हाजिर सर्विस जनरल के लिए एक ही जो है इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। अब यह कि पिछले 48 घंटों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो हाउस अरेस्ट हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते, कोई उनसे नहीं मिल सकता, वो घर से जो घर के अंदर उनकी मूवमेंट है वो महदूद कर दी गई है, वो कहीं जा भी नहीं सकते। और ये कि वो 9 मई के वाक़यात में जो है रिटायर्ड जनरल के साथ मिलकर उनका जो है इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो है जो एक वो मनसूबा साजी है 9 मई की, वो उसके जनरल फैज़ हमीद साहब जो है रूहे रवां थे। तो इसमें जो है 3 लोग जो जनरल फैज़ हमीद के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं तो उनसे खबर आई है। एक बंदा जिसकी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात हुई है उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ना हाउस अरेस्ट हैं और ना ही वो किसी और हवाले से अरेस्ट हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उनकी मुलाकात है और जनरल फैज़ हमीद साहब उस शख्स की तरफ गए हैं, मतलब उनकी मूवमेंट के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो मूवमेंट को महदूद कर दिया गया है वो भी खबरें गलत हैं। तो इसके अलावा 9 मई के हवाले से भी अंदरूनी सोर्सेज ये बताते हैं कि उनका कोई लिंक नहीं है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और इस हवाले से कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं वो ये हैं कि उन पर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए जाते रहे हैं। राना सनाउल्लाह चंद रोज़ कबल कह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो चल रही है और उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे अहम नुकता है वो ये है कि अगर ये इल्ज़ाम है कि दौरान जो है सर्विस मतलब वर्दी पहने हुए ने अगर उन्होंने कोई करप्शन की है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ये कोई लीगल पॉइंट नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि कोई जब
باوردی ہوتا ہے اور کوئی کرپشن کا پر کیس ہوتا ہے تو اس پر وہ کارروائی میرے خیال میں کیا جنرلز پر تو یہ کارروائی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ نیب کے اندر ان کے خلاف ایک درخواست بھی گزاری گئی کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور نیب کی طرف سے یہ درخواست واپس کر دی گئی تھی. چونکہ اب چیئرمین نیب بھی تبدیل ہو چکے ہیں تو خیر اب سینیریو جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان جو ہے ایک نیشنل سیکورٹی کی ورکشاپ ہوئی ہے اور یہ روٹین کی ہوتی رہتی ہے. یہ NDU میں بھی ہوتی ہے اور کوئٹہ کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس میں جیک فاسٹ رول کے تحت جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور یہ کمرے کے اندر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اور اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ باتیں باہر نہیں کی جا سکتی اور یہ باتیں کرنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جیک فاسٹ رول کے تحت جو ہے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان باتوں کا ایک عمومی تاثر جو ہے وہ باہر پہنچایا جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کا عمومی تاثر جو ہے وہ لے بھی لیتے ہیں. اور اس پر جو ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ہے جو اس میں جنرلز تھے یا افسران تھے ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے, اس پر کوئی جو ہے ہم وہ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ PDM کے ساتھ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اب جو نیوٹرل ان کا جو ایک پولیٹیکل ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اپنایا جائے گا اور نیوٹرل رہا جائے گا اور PDM کے ساتھ جو کھل کر جو ایک وہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہم PDM کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں ہوگا اور نیوٹرل جو ہے اب وہ نیوٹرلز ہی رہیں گے. اس کے علاوہ عمران خان اس وقت نشانے پہ ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ہے ادارے کی جانب سے اب ان کا 2 ٹوک موقف بھی چند روز قبل سامنے آیا تھا جب آرمی چیف اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اب کچھ خبریں سامنے آئی ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی آذربائیجان کے دورے پر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی کسی دورے پر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی وہاں پہ حرکت کاری جاتے ہیں کہ وہ جو خبروں کی زینت بہت بنتی ہے. سب سے پہلے عمران خان کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے جو ہے اب ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے کیسز چلانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور نوجوان تھا حسن عسکری جو کہ سابق میجر جنرل کے ریٹائرڈ میجر جنرل کے جو ہے وہ بیٹے ہیں. 2019 میں جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تو اس ایکسٹینشن کے حوالے سے اس نوجوان حسن عسکری نے جو ہے جنرل باجوہ کو بھی خط لکھا اور اس کی ایک کاپی جو ہے سارے کور کمانڈرز کو بھجوائی اور اس میں لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملٹری پاک آرمی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور فوج کو کیا ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں تھیں. تو اس پر جو ہے ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا اور یوں ملٹری کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ چلا اور 5 سال قید بامشقت اس کو سزا ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے ان کے والدین کی طرف سے موجودہ آرمی چیف کو جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے سزا معاف کرنے کے لیے اپیل کی گئی اور موجودہ آرمی چیف نے اس کی یہ سزا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاف کر دی ہے اور وہ رہا ہو کر گھر پہنچ چکا ہے. یہ تو تھا سابق میجر جنرل کا ایک بیٹا حسن عسکری. یہ IT اسپیشلسٹ تھا اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ پاکستان میں رہے گا یا نہیں رہے گا. میرے خیال میں تو نہیں رہے گا. تو اب یہ ہے کہ اب ایک اور جنرل جو صاحب بھی جو تھے سابق تو وہ بھی پابند سلاست ہوئے تھے اور وہ بھی رہا کر دیے گئے ہیں. ایک سابق جنرل صاحب بھی جو ہے پابند سلاسل ہوئے تھے, ان پر کافی سنگین الزامات تھے, ان کو بھی جو ہے موجودہ آرمی چیف نے جو ہے ان کی سزا معاف کر کے ان کو رہا کر دیا ہے. اب اگر جنرل باجوہ صاحب کو دیکھیں تو وہ ان کی ایسی گمن گھیریاں تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. وہ کسی کو کچھ کہتے تھے, دوسرے کو کچھ کہتے تھے. مطلب چور کو کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے چوری کرنی ہے اور جو اس کا مالک ہوتا تھا گھر کا اس کو کہتے تھے آج چور رات کو فلاں بندہ چوری کرنے آئے گا. اس طرح وہ چودھریوں کو بھی کہتے تھے, ایک کو کہتے تھے آپ PDM جوائن کر لیں, دوسرے چودھری کو کہتے تھے آپ عمران خان کے ساتھ مل جائیں. اب اس سب کے دوران جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی جو سابق کور کمانڈر ہیں وہ انکوائری فیس کر رہے ہیں اور ظاہرہ وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں اور GHQ کے اندر ہیں. ان کو فی الحال کہیں پہ تعینات نہیں کیا گیا. ان کو GHQ کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا ہے اور ان کا اہل خانہ سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا. ان کے والد جو ہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, ان کی ایک ہمشیرہ ہیں وہ بھی بریگیڈیئر ہیں اور ان کے بہنوئی بھی کافی بڑے عہدے پر ہیں آرمی کے اندر. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا خاندان میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا اور یہ ہے 9 مئی کے واقعات کا جو شاخسانہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک حاضر سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی طرف. آرمی چیف چند روز قبل شہباز شریف صاحب سے ملے تو انہوں نے واضح کیا کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, آپ بھی جو ہے اپنا کام کریں اور جو آپ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پراسیکیوشن ہے اس کو مضبوط کریں اور لوگ جو ہے سویلین کورٹ سے جو ہے جسٹ 1 یا 2 پیشیوں پر جو ہے بری ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اس پہ حوالے سے کچھ بہتر کریں اس کو. جس پر جو ہے IG پنجاب کو بلایا گیا اور IG پنجاب صاحب کی اچھی خاصی کلاس لی گئی اور IG پنجاب نے DPO سے میٹنگ کی, RPO سے میٹنگ کی اور ان افسران کی جو ہے اچھی خاصی انہوں نے کلاس لی. اور بعد ازاں جو ہے وہ کیسز اتنے کمزور بنائے گئے ہیں کہ وہ جو ہے عدلیہ ان کو اڑا کے رکھ دیتی ہے.
لیکن یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ عدلیہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ عدلیہ جو ہے وہ ثبوتوں کو دیکھتی ہے اور آئینی اور قانونی پوائنٹس کو دیکھتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بکری کو عدالت میں لایا گیا تو جج صاحب نے کہا کہ آئینی اور قانونی طور پر حوالے دیں اور ثابت کریں کہ یہ بکری ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر تو عدالت جو ہے وہ بکری کے بھی ثبوت مانگتی ہے, چاہے بکری سامنے کھڑی ہو تو وہ کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ بکری ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے اب اس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ کوئٹہ میں جو وکیل عبدالرزاق شر جو ہے قتل ہوئے تھے اس کے حوالے سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری. لیکن اس سب میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ آنے والے ڈیٹ سے 2 ہفتے نہیں بلکہ 1 ہفتے کے اندر ہونے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آذربائیجان کے اندر ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے LNG کی فراہمی کے معاہدے بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آذربائیجان کی ایک ایئر لائن ہے وہ اسلام آباد اور کراچی کے لیے پروازیں بھی جو ہے چلانے کی تیاری کر رہی ہے اور بلکہ اس پر دستخط بھی ہو چکے ہیں. دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مشقیں بھی جو ہے کی جائیں گی. تیل اور گیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہے قبل ازیں ترکی میں گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی انہوں نے جو ہے آموں کے حوالے سے بات کی کہ میں آم لے آیا ہوں, وہ آدھے آپ کے آدھے بھابھی کے ہیں. تو اب جو ہے انہوں نے جو انٹرنیشنل دور میں سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باڈی لینگویج. تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے اب رشین لینگویج میں جو ہے آذربائیجان کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ ایک بات کیا اور اس پہ کافی بڑا کیا کہا پڑا ہے. اب جو صاف ظاہر ہے رشین لینگویج آتی تو نہیں ہے, جن کو انگلش نہیں آتی تو رشین لینگویج کہاں سے آئے گی. تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے جب دورے پہ گئے ہوں گے صاف ظاہر ہے راستے میں رٹا لگا کے گئے ہوں گے اور وہاں پہ صرف انہوں نے ایک ہی فکرہ بولا ہے. تو خیر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خوش رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا. اللہ حافظ.